قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وكان الإنسان خلق ضعيفا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سورہ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 26، 27 اور 28. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ چاہتا ہے یرید اللہ لیبین لکم کہ وہ تمہارے لیے بیان کرے، واضح فرمائے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ہدایت دے تم کو ان لوگوں کے طریقوں کی، ان لوگوں کی سنتوں کی اور ان لوگوں کے راستوں کی کہ جو تم سے پہلے گزر گئے. اور اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ تم پر اللہ اپنی رحمت فرمانا چاہتا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ ہے پہلی آیت، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں پر رحمت فرمائی تو ان کو بے آسرا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی طرف جانے والے جو راستے ہیں، ہدایت کے راستے اور اسی طرح کامیابی اور کامرانی کے راستے اور فوز و فلاح کے راستے اور طریقے، وہ سب بندوں کے لیے بیان کر دیا، ان کو کھول دیا. اور ہدایت رسانی کا یہ سلسلہ پہلے دن سے جاری ہوا اور آخری بعثت تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک جاری و ساری رہا. پھر اللہ کے بندے یعنی اس کے نبی اور نیک و صالح بندے جو نبیوں کے راستوں پہ چلے اور جنہوں نے ان راستوں پہ چلنے کا حق ادا کیا، تو ان کا ایک پیٹرن قائم ہو گیا، ان کا ماڈل بن گیا، ان کی مثال بن گئی، اور ان سے وہ راستے جو ہے منسوب ہوئے. تو وہ چیزیں پھر اللہ نے ہمارے لیے جمع فرما دی. یعنی جب اس نے یہ چاہا کہ اب ایک ایسی قوم وجود میں آئے، ایک ایسا طبقہ، ایک ایسا معاشرہ جو ان سارے راستوں کو، ہدایت کے ان شاہراہوں کو، ہدایت کے ان راستوں کو اپنے اندر سمو لے اور ان سب کی حفاظت کرنے والی وہ قوم ہو، تو اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا آخری نبی کی حیثیت سے، اور ہمیں آپ کی امت کے اندر پیدا فرمایا. تو یوں یہ آخری امت اس شان سے جلوگر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور آپ کی ہدایت سے اور آپ کی سیرت اور سنت کے واسطے اور اس کے ذریعے سے وہ سارے جتنے انبیاء سابقین اور صالحین
صالحین کے راستے تھے، ان سب کی حامل ہو گئی امت. اور اللہ نے اس چیز کو اپنے قرآن میں آخری کتاب میں بیان فرمایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا. اسی بات کو یہاں بیان فرما رہا ہے وہ، یرید اللہ لیبین لکم. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بیان فرما دے، تمہارے لیے واضح کر دے، تمہارے لیے کلیئر کر دے. اس لیے اس کتاب کو بیان بھی کہتے ہیں نا، بیان للناس. یہ کتاب اس لیے بیان ہے کہ اس میں اس چیز کا واضح بیان ہے، ہدایت کا اور سابقہ انبیاء اور صالحین کے راستوں کا فرمایا، تاکہ اللہ بیان فرما دے تمہارے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہدایت دے دے تم کو ان لوگوں کے راستوں کی کہ جو تم سے پہلے ہوئے. تو یہ بات اس پس منظر میں کہی جا رہی ہے. اب یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ ہدایت تو ساری اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب اس کو اپناتے ہیں، نیک لوگ اور صالحین علم والے لوگ، تو پھر وہ ہدایت ان کے ساتھ ایک ماڈل بن جاتی ہے، ایک مثال بن جاتی ہے. اس کے اندر، اس ہدایت کے اندر ماڈل اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ہدایت آسمان سے آئی تھی تو مجرد ایک ٹیکسٹ تھا. آسمان سے جو چیز آئی ہے وہ ایک ٹیکسٹ کی صورت میں آئی، مگر جب اللہ کے بندوں نے اس کو اپنایا تو ایک پریکٹیکل فارم، وہ پریکٹیکلائزڈ ہو گئی اور وہ ایک ماڈل بن گئی، ایک مثال بن گئی، اور یوں وہ مجسم ایک شکل میں ہمارے سامنے آ. تو اب اسی چیز کو اللہ نے فرمایا سنن الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کے طریقے. تو اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ جو چیز ہدایت کے طور پہ اپنا لی گئی اور پھر وہ کسی کی اتباع کی صورت میں ہمیں ملی، تو ہم اس کو محض اس لیے چھوڑ دیں کہ جی فلاں کا طریقہ ہے، فلاں سے منسوب ہے، اس پہ فلاں کا نام ہے، اور اس کو ہم یوں سمجھنا شروع کر دیں کہ جیسے قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی پیرلل نظام وضع ہو گیا. یہ وہ بڑی غلط فہمی ہے جو قرآن کی روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. یہاں کوئی پیرلل نظام پیدا نہیں ہو رہا. جب قرآن یہ فرماتا ہے سنن الذین من قبلکم، تو دیکھیں نا اس میں کیا حکمت ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ جو تم سے پہلے ہوئے. تو اب یہ طریقہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے خلاف تھوڑی ہے. بس یہ بتانا ہے کہ خدا نے تو ایک ٹیکسٹ اتارا تھا، ایک تھیوری اتاری تھی، ان لوگوں نے اس کو ایک پریکٹیکل فارم میں اپنے علم سے کام لے کر، ہاں ان لوگوں نے اس میں جو چیز شامل کی وہ کیا ہے، اس ہدایت کو ایک علمی رنگ دیا، اس کو ایک علمی رنگ دیا، اس کو ایک اکیڈمی بنا دیا، اس ہدایت کے اندر غور و فکر کیا، اس ہدایت کے اندر انہوں نے غور و فکر کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اس کی تشریحات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی. یہ کام تو انسان کے ذمہ ہے نا، جس کو قرآن نے فرمایا لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین، کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دین میں تفقہ پیدا کریں، دین کو سمجھیں. تو جب سمجھیں گے تو کیا وہ ٹیکسٹ کے اوپر صرف لفظ اور اس کے معنی کے درمیان ہی بیٹھے رہیں گے، یا کہ اس سے معانی کا استنباط کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کی اپلیکیشنز دیکھیں گے، اس کے اطلاقات دیکھیں گے. تو اور اسی طرح جو مسائل پیش آئیں گے ان مسائل کا سولوشن اس ہدایت اور اس ٹیکسٹ کے اندر سے نکالیں گے. یہ دراصل ان کا علم، فکر، ان کا اجتہاد، ان کی بصیرت جو ہے یہ کام آئے گی ہمیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوگی. اور اس کے بعد پھر دوسری چیز جو اس ہدایت کے ساتھ وہ شامل کریں گے وہ ان کا اخلاص ہوگا، ان کی پیورٹی، کہ وہ بڑے اخلاص کے ساتھ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. اور تیسری چیز یہ کہ وہ اس ہدایت کو مکس نہیں کریں گے،
دنیا کے ساتھ، شہوات کے ساتھ، لذتوں کے ساتھ. جیسا کہ آگے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو شہوات کے پیروکار ہیں نا، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بالکل اس سے ہٹ جاؤ، برگشتہ ہو جاؤ. جو شہوات کے پیچھے چلنے والے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اگلی آیت میں ان کا ذکر ہے. فرمایا کہ وہ جو شہوات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم اس ہدایت سے بالکل برگشتہ ہو جاؤ. تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جن کی سنن بیان کی جا رہی ہے اور جن کے طریقے پر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اس ہدایت کو شہوات کے ساتھ اور خواہشات کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیں گے. وہ اس کو الگ رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس ہدایت پر وہ خود ایسے گامزن ہوں گے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت پر فائز ہو کر دنیا سے جائیں گے. یعنی ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہدایت پہ فائز ہو جائیں گے. اب ہدایت پر فائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے راستے پہ چلو گے، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت پر فائز ہو چکے ہیں. تو دیکھیں، راستہ چلتے چلتے جب آدمی ہدایت پر فائز ہو جاتا ہے، ہدایت کی پیروی میں، انبیاء کی پیروی میں جب ہدایت پر فائز ہوتا ہے، تو سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں جو اس ہدایت پہ فائز ہیں. اس کے بعد پھر ان کے ماننے والے اور فالوورز جو کامل اتباع کے نتیجے میں اس ہدایت پر فائز ہو گئے. تو یہ جو ہدایت پر فائز ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ وہ کبھی ہدایت سے جدا ہوتے ہیں، نہ ہدایت ان سے جدا ہوتی ہے. وہ قابل اعتماد ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. ان کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ان کی ایک سند ہوتی ہے، ان کی ویلیو ہوتی ہے. اسی لیے پھر امت ان کا نام لیتی ہے اور اس ہدایت کے راستے کو سمجھتی چلی جاتی ہے. آج لوگوں کو اس بات سے الرجی ہوتی ہے کہ جی وہ یہ نام کیوں آ رہے ہیں، فلاں نام کیوں آ رہا ہے. اب چاہے وہ 1000 1500 سال پہلے کا نام ہو، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو صحابہ کرام کا نام برا لگتا ہے کہ ان کا نام کیوں آ رہا ہے. یعنی وہ صرف اس بات سے متفق ہیں کہ اللہ رسول کی بات کرو، باقی پھر صحابہ کو بھی چھوڑ دو، ان کا نام کیوں لیتے ہو. کچھ لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہے کہ تابعین کا نام کیوں لیتے ہو. کچھ اور لوگ ہیں ان کو اس بات سے تکلیف ہے کہ تابعین کا نام کیوں لیتے ہو. تو یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی آج کے دور میں بھی. اور اب جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک حنفی کہلا رہا ہے، ایک شافعی کہلا رہا ہے، ایک مالکی. تو بڑے سادہ لوگ ہیں، بلکہ سادہ لوگ نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بہت ہی چالاک، ہوشیار، امت کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ امت کا کنسنسس، اتنا بڑا نظام جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کو کریش کرنے کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی اپنی جگہ بنے. وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اوپر وہ جب اس قسم کے جذباتی جملے کہتے ہیں کہ جی خدا رسول کو چھوڑ دیا اور حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بن کے بیٹھ گئے. قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، حنفی، شافعی ہو گئے. پھر بڑے فخر سے اپنا جناب جیسے کندھا مٹکاتے ہوئے اور اپنا کالر جھاڑتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو محمدی ہیں. آپ حنفی ہیں، آپ شافعی ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ حنبلی، ہم تو مسلمان ہیں. جیسے وہ سارے لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں. تو پہلے اپنے ذہن میں مقابلہ کرواتے ہیں چیزوں کا، اور پھر اس کے بعد ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سب کو الزام لگا کے کہ بھئی آپ نے تو چھوڑ دیا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. اس طرح مقابلے اگر شروع ہو جائیں تو پھر تو کوئی بھی صحیح نہیں ہوگا، سبھی غلط ہو جائیں گے. جیسے وہ جس کو حدیث کا انکار کرنا تھا ایک طبقے کو، تو انہوں نے کہا جی ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، تم حدیث کے فالوور ہو، تم تو ایک کم تر چیز کو لے کے بیٹھے ہو، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی کتاب. تو انہوں نے اپنا نام رکھ لیا اہل قرآن. لیجیے اب ان کو کیا جواب دیں؟ انہوں نے بھی مقابلہ کروا دیا. تو یہ اس قسم کی چیزیں پہلے یہود النصارہ کیا کرتے تھے.
یہود اس طرح ایمانی معاملات میں، ایمان کے معاملات میں تفریق کرتے تھے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، کہتے ہم تو جی ابراہیمی ہیں، ہم آپ کو کیوں مانیں؟ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اندر کوئی معاذ اللہ مخالفت ہے، دونوں کا راستہ کوئی الگ الگ ہے، کوئی ایک ہدایت نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیمی دین کا ٹائٹل لگا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ شروع کر دیا۔ یہ مقابلے پہلے یہودی کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے راستے پہ چلو گے، تو یہود و نصارہ کے راستے پہ چلنا صرف عملی طور پر ہی تھوڑی آیا ہے، بلکہ ذہنی اور فکری طور پہ بھی آیا ہے۔ یہ جو ذہنی فکری قسم کے الجھاؤ ہیں اور یہ جو اس طرح کے اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، یہ دراصل سابقہ قوموں کا ایک اثر ہے۔ ہمیں قرآن واضح طور پہ فرماتا ہے کہ تم جب میری ہدایت مجسم ہو جائے، جب میری ہدایت ماڈل بن جائے، مثال بن جائے میرے نیک بندوں کی، تو فرمایا سنن الذین من قبلکم، اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ میرے ان بندوں کے راستے پہ چلو۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو۔ اب اگر کسی کو نام سے چڑھ ہے تو نام بدل لیں بھائی، نہ کہلائیں حنفی آپ، نہ کہلائیں شافعی، چلو نام بدل لیں۔ نام سے چڑھے کہ فلاں کا نام کیوں آ رہا ہے، ہم تو حقیقت کے پیچھے، حقیقت کو اس کے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ نام سے کیا ہے؟ نام اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان بزرگوں نے اسی ہدایت کو خوب سمجھ کے، دلائل سے مرصع کر کے، اپنے اپنے اعلیٰ ترین اور بزرگ ترین فہم کے مطابق امت کو گائیڈ کر دیا، جو انہوں نے اصحاب سے، صحابہ سے لیا، پوری دیانتداری کے ساتھ، نہ ان کے علم میں شبہ، نہ عمل میں، نہ اخلاص میں، نہ تقوی میں، نہ وہ دربار سرکار سے اٹھ کر آنے والے لوگ، نہ وہ حکومت و سیاست کے لالچوں میں پڑنے والے لوگ، نہ وہ دنیا دار قسم کے لوگ۔ ایسے لوگ ہیں ہی نہیں وہ کہ جس سے کہ ان پر کوئی شک گزر جائے، تو اس لیے ان پہ اعتماد کیا۔ تو اب نام جو ہے، اب وہ اس لیے ہے کہ بھئی وہ چیز جو ان سے ہمیں الیبوریٹ ہو کے ملی ہے ایک جامعیت کے ساتھ، اور جس میں انہوں نے وہ دلائل جو ہم صدیوں تک اکٹھے کرتے رہتے، وہ سب انہوں نے جمع کر دی، اور ایک ایک چیز کے پیچھے قرآن و حدیث کی دلیل کو رکھ کر اور اس سے استدلال کر کے اس کے اصول بتا کے وہ ہمیں پہنچا دیا۔ یہ ان کا کام ہے۔ اس لیے ہم، کوئی حنفی کہلاتا ہے، کوئی شافعی کہلاتا ہے، بس جو جس اسٹریم کے اندر ہے وہ اس سے منسوب ہو جاتا ہے۔ جب منبع ایک ہو نا دریا کا، تو نہریں جتنی بھی ہو وہ سب ایک ہی اصل لگتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ آدمی چلتا رہتا ہے، اور پانی کا فرق وہ نہیں پاتا، اسے فرق نہیں کہتے، وہ پانی ہی کہلائے گا وہ، کیونکہ منبع ایک ہے، بس نام الگ الگ ہو جائے گا کہ کوئی ایک نام دریا کا کسی جگہ سے منسوب ہوگا اور دوسرا کسی اور جگہ سے منسوب ہوگا۔ اب پنجاب ہی کے 5 دریا جو ہیں وہ الگ الگ ناموں سے بہہ رہے ہیں، اور سندھ کا دریا سندھ کہلا رہا ہے، وہ اپنے ناموں سے منسوب ہے، راوی ہے، ستلج ہے، بیاس ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر پانی ایک ہی ہے۔ تو یہی مثال اس ہدایت کی ہے، اس کا منبع ایک ہی ہے، قرآن و حدیث۔ پھر وہ جب ان ائمہ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا وہ سلسلہ، اور ان کا کنٹریبیوشن اس کے اندر آ گیا جو میں نے ابھی بتایا، تو اس طرح اس کے نام پڑ گئے۔ تو اس لیے یہ سب لوگ جتنے بھی ہوئے اور ان کے راستے پہ چلنے والے کروڑوں اربوں لوگ گزر گئے، وہ سب اس اطمینان کے ساتھ گئے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی ہدایت ہی کو فالو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی ڈاؤٹ اس پہ نہیں ہوا۔ مگر کچھ لوگ جو میں نے کہا کہ سطحیت کا شکار ہیں، جن کو کنفیوژن پھیلانا ہے، جن کو خواہ مخواہ امت کو مبتلا کرنا ہے پریشانی میں، فکری انتشار میں، وہ پھر ایسی چیز لے کر آتے ہیں جس میں کہ اگر ذرا سا بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی غور کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بات تو بالکل بیکار ہے، فضول ہے، اور اس میں کوئی سینس نہیں ہے۔ کہ جب وہ ایسے لوگ ہیں کہ اسی قرآن و حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑا کہ
ایک مکتب فکر کو حنفی کہہ دیا، ایک کو شافعی کہہ دیا، ایک کو مالکی۔ ہاں، اب زیادہ سے زیادہ ایک الجھن آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ سب ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے نہریں ہیں اور ان سب کی اصل ایک ہی ہے اور یہ سب ہدایت پر ہیں، تو پھر ہم نے اس کو خاص کیوں کیا ہوا ہے کہ ایک حنفی ہے تو حنفی رہتا ہے، شافعی ہے شافعی رہتا ہے، مالکی ہے تو مالکی ہی رہتا ہے، حنبلی ہے تو حنبلی رہتا ہے، اس کو خاص کیوں کیا ہوا؟ یہ بات جو ہے قابل غور ہے، اس سوال کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آج نہیں ہوا، یہ تقریباً یہ 1200-1300 سال سے سلسلہ جب سے ائمہ ہوئے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ امت خود بخود ان 4 اسکول آف تھاٹ کے اندر آ گئی، اور تمام جیسے علاقے بٹ گئے دنیا کے، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں وہاں علاقے بٹ گئے۔ جیسے اگر ہم ادھر کی بات کریں اپنے ایشیا کی، تو پاکستان سے لے کر سینٹرل ایشیا تک یہ سارا علاقہ، یہاں زیادہ تر حنفی مکتب فکر کے لوگ پائے گئے، کیونکہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام تھا وہ ادھر زیادہ پہنچا، اس کا اثر ادھر زیادہ ہوا، اس کی روایت یہاں زیادہ پائی گئی۔ پھر اسی طریقے سے آپ اگر چلے جائیں افریقہ کے ممالک کی طرف، تو وہاں پہ مالکی فکر کو زیادہ جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا، مالکی مکتب فکر پر زیادہ عمل ہوا، کیونکہ وہاں ایسے علماء چلے گئے کہ جو مالکی جو اسکول آف تھاٹ تھا اس کو لے گئے، اور انہوں نے اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کیا۔ بالکل شروع کی بات ہی ہے، جب اسلام پھیل رہا ہے تو اس کے مطابق گائیڈ کیا، تو یوں وہاں کے لوگ مالکی مکتب فکر کے پیروکار ہوئے، اس طرح یہ تقسیم ہو گئی۔ لیکن سوال پھر وہیں آتا ہے کہ اگر کوئی آج بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں، سب کی کتابیں ہیں اور سارا علم ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بات ہے ان کی حنفی کی، یہ بات ہے شافعی کی، یہ بات ہے مالکی، تو ہم اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کیوں نہیں کر سکتے؟ جب سب کچھ ہی ہدایت ہے تو پھر ہم کبھی حنفی سے لے لیں، کبھی شافعی سے لے لیں، کبھی مالکی سے لے لیں۔ تو بات یہ جناب، پہلے زمانے میں شروع میں بالکل اس وقت تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں، جیسے صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح لوگ، جب علماء جو ہوتے تھے صحابہ میں، وہ فتویٰ دیتے تھے اور لوگ ایک صحابی کے پیچھے چلتے تھے، تو پھر دوسرے صحابی کا جب کوئی فتویٰ سمجھ میں آتا تھا اس کو فالو کر لیتے تھے۔ پھر اسی طرح تابعین میں بھی یہ ایک حد تک رہا کہ لوگ جو ہیں جہاں دیکھتے تھے کہ اب یہ جو ہے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے بھی چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو علماء نے کیا سمجھا کہ یہ جو دور ہے بالکل شروع کے، یہ ایسے لوگوں کا دور ہے کہ اس وقت لوگوں کے اندر صرف حق کی اتباع کا جذبہ تھا۔ جب وہ کوئی چینج کرتے تھے نا کسی فتوے کو اور کسی امام کو، تو صرف اور صرف اتباع حق کے لیے کرتے تھے۔ ان کے اندر ایک ہی جذبہ تھا کہ یہ بات اب ہمیں درست لگ رہی ہے، یا اس کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کو فالو کر لیا، اور یہ ضرورت بھی جو شرعی واقعی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر نفسانیت اور خواہش نفس یہ بالکل نہیں تھی، وہ لوگ بالکل پیور تھے، وہ اتباع حق کے اندر نہاتے تھے، ان کا باطن بالکل صاف تھا، وہ مفاد پرست نہیں تھے، وہ لالچی نہیں تھے، وہ ان کے نفس، انہوں نے اپنے نفسوں کو مار دیا تھا، خواہشوں کو اپنی تابع کر دیا تھا، ان پہ اللہ کا خوف غالب رہتا تھا، ہر وقت آخرت کی فکر سے مغلوب رہتے تھے۔ وہ ہماری طرح نہیں کہ ہمارے اوپر اس کا ریورس ہو گیا، ہم پر ہر وقت دنیا چھائی ہوئی ہے، ہمیں ہر وقت دنیا چاہیے، ہمیں دنیا کا فائدہ، دنیا کا مال، لالچ، حرص، طمع، ہمارے نفس بگڑ چکے، اور یہاں تک کہ ہم ہر وقت اپنی خواہش میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے اس وقت۔ تو یہ فرق ہے ان ادوار میں اور بعد کے ادوار میں۔ تو یہی وجہ ہے پھر علماء دین نے لوگوں کو یہ کہا کہ اب جو جس اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے، جیسے کوئی حنفی ہے تو وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اگر کوئی شافعی ہے تو وہ شافعی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ چلے، کیونکہ جب سب یہ حق ہے تو اب جس کے ساتھ بھی آپ ہیں آپ حق پر ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ صبح ایک چیز لے لیں، دوپہر کو دوسری، آج ایک فتوے پہ عمل کر لیں، کل دوسرے فتوے پہ۔ تو اس طرح معلوم ہے کیا ہوگا، لوگ
انہی چاروں مکاتب فکر کے اندر سے اپنے لیے آسانیاں و سہولتیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے سلسلے جمع کر لیں گے اور اس کا ایک مجموعہ بنا لیں گے اور اس کو دین قرار دے دیں گے. تو اگر دین ایسا ہو جائے کہ ہماری خواہشات کے تابع ہو جائے اور ہماری مرضیوں کے پیچھے چلے تو پھر وہ اللہ کا دین رہتا ہی نہیں, کیونکہ قرآن نے دین کے نازل کرنے کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ یہ دین اس لیے آیا ہے تاکہ تم اپنی اتباع نفس سے اور اپنی خواہش کی پیروی سے بچو. یہ دین ہمیں اصل میں ایک قسم کی لگام ڈالتا ہے تاکہ ہم نفس کے پیچھے نہ جائیں, اپنی مرضی پہ نہ چلیں. اگر کسی چیز کو حلال قرار دیں تو اللہ کے حکم سے کہ اس نے حلال کیا, اور کسی چیز کو حرام قرار دیں تو اللہ کے حکم سے اس نے حرام قرار دیا. اور اگر یہ والی صورت ہو جائے کہ سب کے پیچھے آپ کو چلنے کی اجازت ہو اور روزانہ آپ صبح شام اپنا یہ مذہب چینج کریں کہ کبھی حنفی ہو کبھی شافعی, تو پھر تو ہر آدمی اپنی خواہش کے جو مسئلے ہیں, آسانی کے مسائل, وہ نکال لے گا اور ان پہ چلتا رہے گا. کیونکہ بہرحال مسائل میں اختلاف تو ہے نا, کسی کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کسی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. تو اب جو ہے وہ ہمارا جیسے مسئلہ ہے حناف کے یہاں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, شوافے کے یہاں نہیں ٹوٹتا, تو ہم دیکھیں گے پھر کہ بھائی خون نکلنے سے وضو وہاں توڑنے کا ہم حکم لگائیں گے جہاں وضو بنانے میں آسانی ہوگی. کوئی موسم بھی ایسا نہیں ہوگا, سردی بھی نہیں ہے اور گرمی ہے تو چلو اور اچھا ہے, پانی ٹھنڈا ٹھنڈا استعمال کر لیتے ہیں, یا انسان کو منہ ہاتھ دھونا ہی ہے تو اب وہ اس طرف جائے گا کہ خون نکلنے سے وہ کیا سمجھے گا کہ وضو ٹوٹ گیا. یہ اپنی آسانی کے لیے وہ وضو بنا رہا. لیکن اگر یہی شخص سخت سردی اور جاڑے میں بیٹھا ہو اور اس پر وضو بنانا مشکل ہو تو وہی سوچے گا بھائی شافعی مذہب صحیح ہے, ان کے یہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو لہذا اب یہ وہاں نکل جائے گا. سوچے گا بس ٹھیک ہے, جو نماز پڑھی تھی نا اس سے پہلے جس وضو سے, وہی وضو کافی ہے, خون بھلے نکل گیا. اب دیکھیے یہ ہوگا کہ موسموں کے حساب سے, مشکل و آسانی کے لحاظ سے آدمی کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا. تو یہ شریعت پہ عمل نہیں ہو رہا, یہ اپنی آسانیوں پہ عمل ہو رہا ہے, اپنی خواہشات پہ. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی پیروی کرو, ان کے پیچھے چلو. اب وہ جو خاص ہو گیا ہے وہ میں نے اس کی وجہ بتا دی. باقی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ہمیں ان ماڈلز کے پیچھے چلنا چاہیے دین کی اتباع میں, دین کی اتباع کرتے ہوئے. ہاں دوسری چیز جس سے روکا ہے اتباع کے حوالے سے کہ اپنے پہلے لوگوں کی پیروی نہ کرو, اور اس کو کافروں مشرکوں کے کانٹیکس میں بھی بیان کیا کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے تو وہ غلط کرتے تھے. تو وہ جو اتباع ہے وہ اس قسم کے اسلاف کی اتباع ہے جو جہالت میں ڈوب مرے, جو کفر و شرک میں مر گئے, جیسے کفار و مشرکین کے آباء و اجداد. تو وہ ان کی پیروی کرتے تھے اور یہی کہتے تھے مسلمانوں سے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, ہم تو اس کی پیروی کریں گے کہ جو ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا, جس پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اللہ فرماتا ہے اگرچہ ان کے باپ دادے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے, تو اس سے منع کیا. تو آج مسلمانوں کا کیس جو ہے, اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ مسلمان کسی ایسے امام کے پیچھے جا رہے ہوں جو مشرک کافر تھا معاذ اللہ, تو بھائی پھر تو اس کو یہ آیتیں سناؤ. اور بلکہ آج جس طرح کہ مسلمان اپنے لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں, چاہے لیڈر کفر بکیں, حکمرانوں کے پیچھے چلتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی کہتے پھریں, کوئی قانون بنائیں, جو جس پارٹی کا ہے وہ اس کو ہمیشہ صحیح سمجھے گا. تو یہ یہاں ان کو یہ آیتیں سنائیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے بڑے, ان کے باپ دادا یہ گمراہی کیوں نہ ہوں اور غیر معقول ہی کیوں نہ ہوں, پھر بھی یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہیں یہ آیت, اور ان کے لیے ہو سکتا ہے فتویٰ کہ یہ کر رہے ہیں, یا تو شرک کر رہے ہیں, یا کفر کر رہے ہیں, یا گناہ کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں. مگر یہاں کوئی فتویٰ نہیں دیتا, اس لیے کہ یہاں پر بات یہ ہے کہ سامنے مد مقابل موجود ہے, یا مفادات کا معاملہ ہے.
یہاں آگے بھی جانا ہے سیاست میں، حکومت میں، اس لیے ہمیں اس سسٹم کے ساتھ چلنا ہے. اب چاہے وہ سسٹم قرآن و حدیث سے ہٹ کے چلا ہے، اس سسٹم میں ظلم ہو، زیادتی ہو، ہمیں تو اپنا راستہ بنا کے رکھنا ہے. تو عجیب بات ہے کہ جہاں کہ واضح نظر آتا ہے کہ اس وقت سسٹم جو ہے یا کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی قائد جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف چلا رہا ہے یا ایسا کوئی بیان دے رہا ہے یا قانون سازی ہو رہی ہے، وہاں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. اور جہاں کے 1,500 سال پہلے کے ائمہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ دین میں لگا کر کے دین کو ہمارے لیے ایکسپلین کر دیا، اور انہوں نے اپنی زبردست علمی عملی صلاحیتوں کے ذریعے سے دین کو آسان بنا دیا اور اصول و ضوابط دیے، اور دین کو ایک اکیڈمی بنا کر کے ہمیں عطا کیا. تو جہاں کی یہ کام ہوا اتنا بڑا، وہاں لے جا کر ان آیتوں کو جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جس میں کہ ان کی تقلید کو شرک کہا گیا ہے، حرام کہا گیا، ان آیتوں کو ان ائمہ کی پیروی پہ چسپاں کیا جاتا ہے. اور ان ائمہ کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن گویا ان کے لیے کہہ رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ ان کے باپ دادے چاہے غیر معقول ہوں، غیر ہدایت یافتہ ہوں، غیر معقول ہوں، تو بھئی یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. اس پر مجھے مسلم شریف کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ جب تمہارے بعد والے لوگ پچھلوں پہ لان تان کریں. بس یہ علامت سمجھ لیں پیدا ہو گئی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے اسلاف اور اپنے پچھلے لوگوں پہ، گزرے ہوئے لوگوں پہ لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے. تو سمجھ لو قیامت کی علامت ظاہر ہو رہی ہے. کئی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے. تو اس لیے ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا انصاف ہو رہا ہے، اور لوگ اس امت کو غلط راستوں پہ چھوڑ رہے ہیں اور صحیح راستوں سے ہٹا رہے ہیں، اچھے لوگوں سے دور کر رہے ہیں اور برے لوگوں کے پیچھے لے کے چل رہے ہیں. جن کی ہدایت پر مہر لگ گئی، جو کروڑوں اربوں خربوں لوگ جس پہ گزر گئے، ان کے بارے میں شک پیدا کر رہے ہیں، اور جن کا ہمیں آج نہیں پتا کہ یہ دین و ایمان پہ مریں گے بھی یا نہیں مریں گے، ان کے پیچھے چلا رہے ہیں. جس سسٹم کے اندر ہزاروں خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کر رہے، کیونکہ انہیں اپنا مفاد چاہیے، انہیں ایڈ چاہیے، انہیں اپنا مفاد چاہیے، انہیں سیاست کرنی ہے، انہیں حکومت میں جانا ہے، ان کو کوئی نہ کوئی سہارا پکڑنا ہے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ تو ڈنڈی ماریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں رہ کے جو چاہیں کریں، لیکن اپنے بزرگوں کو بخش دیں، اس امت پہ رحم کھائیں. اپنی ان کمزوریوں کی وجہ سے اس امت کا بیڑا غرق نہ کریں. امت جو آج تک کرتی آئی اور جو اپنے اسلاف پر اعتماد کرتی آ رہی ہے اس کو وہیں رہنے دیں، وہ اعتماد بحال رہنے دیں. اس لیے کہ اس اعتماد کے ماحول میں لاکھوں کہہ رہا ہوں میں، اب لاکھوں کتنے ہوں گے، لاکھوں علماء، مشائخ، اولیاء، بڑے بڑے لوگ، صلحاء اور بڑے بڑے حکمران اور کئی بڑے بڑے دنیا کے سسٹم اسی ماحول کے اندر اور اسی روایت کے اندر ہو کر گزر گئے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے کروڑوں لوگوں پہ اپنے اثرات چھوڑے ہیں، اور وہ ایک ایسی تاریخ چھوڑ گئے ہیں اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، اسی روایت پہ چلتے ہوئے، کہ جو آج ہمارے لیے سرمایہ فخر ہے، جس پہ ہم دنیا میں فخر کرتے ہیں کہ یہ ہے ہماری تاریخ. تو بھائی وہ ایک بہت بڑا ہمارا ریکارڈ، تاریخی ریکارڈ ہے. تو اس پہ حملے کرنا اور اس سسٹم کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف قرار دینا اور ساری امت کو گویا کہ غلط سمجھنا، یہ لوگوں کو چاہیے کہ خود اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اتنی بڑی خوش فہمی میں نہ پڑیں کہ ہم آج 4 بندے صحیح ہیں اور باقی وہ سارے جو گزر گئے، جو سسٹم گزر گیا، وہ سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا، میں پہلے بھی اس پر بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں. یہ تو ایسی صورت ہے کہ نماز میں ہر آدمی کو پڑھنی ہے اور امام کے پیچھے سننی ہے. صراط الذین انعمت علیہم،
سیدھا راستہ جس کو کہا ہے وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تو نے انعام کیا. اب وہی بات آ گئی نا، کیونکہ ہدایت ٹیکسٹ کی صورت میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کو راستہ کون بنا رہا ہے، وے آؤٹ کون دے رہا ہے، اس کے اندر مثال کون بنا رہا ہے، اس کو اگزامپل کون بنا رہا ہے، اس کو آسان کون کر رہا ہے؟ وہ یہ انعمت علیہم، انعام یافتہ بندے. اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ بندے یہ سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو مختلف عنوانات سے جانتے ہو. ایک نبیوں کا سلسلہ، اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، یہ سب انعام یافتہ. تو اب ان کا راستہ یہ فرمایا جا رہا ہے. تو کیا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بات میں کانٹرڈکشن پیدا کر دیا؟ ایک طرف فرمایا جاتا ہے میں قرآن و حدیث کے پیچھے چلو، پھر کہا جاتا ہے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو. یہی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. خدا کا راستہ مجسم ہو چکا ہے، خدا کا راستہ ہمارے سامنے ایک ٹائٹل کی صورت میں آ گیا ہے، ایک ایگزامپل کی صورت میں آ گیا ہے، ایک مثال بن کے آ گیا ہے. اس پہ امت نے اعتماد کیا ہے، اور اعتماد کی وجوہات میں نے بتا دی. تو اب جو آیت میں نے پڑھی اس میں سورہ نساء کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو یہ راستے جو پچھلے لوگ چھوڑ گئے نا، اچھے راستے، ہدایت کے راستے، ان کی طرف ہدایت فرمائے.